بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليمان البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، आप हजरात ने सही बुखारी की आखिरी हदीस की तिलावत सुनी, और ये बात जो मैं अब आपको बताऊंगा इससे आपको और ज़्यादा हैरत होगी कि जिस तालिब इल्म ने ये इबारत पढ़ी है वो नाबीना है। और अल्लाह की अजीब शान देखिए कि इस इबारत पढ़ने से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की याद ताज़ा हो गई। बचपन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमारी की वजह से नाबीना हो गए थे। वालिदा रोईं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाईं, तो ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारा रोना पसंद आया, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को ठीक कर रहे हैं। फिर माशाअल्लाह उन्होंने जो काम किया और वो आज हम तक पहुंचा, उसकी आखिरी हदीस भी आपने सुनी। हमारे जामिया रशीदिया के जो दारुल इफ्ता के रईस है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहू, उन्होंने एक मकाला लिखा था चंद सालों पहले। उन मुहद्दिसीन के नाम जमा किए जो नाबीना होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खिदमत करते रहे।
تو تقریباً 120 نام انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے، وہ محدثین جو نابینا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے محبوب کی حدیثوں کو پڑھاتے رہے، اور اس کا نقشہ آج اللہ نے ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ یہ مولوی معاذ صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آج یہ عالم بھی بن چکے ہیں، اور کتنی بہترین انہوں نے ماشاءاللہ حدیث پڑھی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کے بارے میں قسم اٹھا کر یہ کہا جائے کہ قرآن کے بعد اس سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ اب دیکھیے اسباق میں جو بات چلتی ہے وہ عام ہوتی رہتی ہے۔ آج موقع ایسا ہے، ابھی ہمارے بزرگ جو تھے وہ حجیت حدیث پر بات فرما رہے تھے، تو اسی حوالے سے میں کچھ گزارشات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمائی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے شکل بدل بدل کر سامنے آتے ہیں، پیچھے بنیاد وہی ہوتی ہے، شکل بدلتے ہیں اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے عجیب عجیب بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ منظر پر کبھی انجینئر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پروفیسر آ رہے ہوتے ہیں، اور کام کروانے والے وہی ہوتے ہیں جو دین اور اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب الشیطان کہہ کر قرآن میں جو ہے وہ خطاب دیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو، ان کے مسلک کو، ان کے منہج کو سمجھ گئے نا، تو پھر کوئی آدمی بھی امام بخاری کا نام لے کر اور صحیح بخاری دکھا کر ہمیں کبھی بھی اہل السنت والجماعت کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، اس لیے کہ جو بھی فتنہ اٹھتا ہے اس کا پہلا ہتھیار صحیح بخاری ہوتی ہے۔ نام بخاری کا لیتے ہیں، کام وہ اپنا کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ راستہ جو اہل سنت والجماعت کا عافیت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بیچارے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو عمومی بات ہوتی ہے مدارس کے بارے میں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو دیوبند والے ہیں یہ اپنے بچوں کو فقہ پڑھاتے رہتے ہیں اور اخیر میں جا کر ان کے ہاتھ میں حدیث کی کتابیں دیتے ہیں۔ مثلا ان بچوں نے قدوری پڑھی، کنز الدقائق پڑھی، شرح وقایہ پڑھی، ہدایہ پڑھی، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں جن میں وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں۔ اور پھر 7ویں سال میں جا کر ان کو مشکات شریف دی گئی، اس کے بعد یہ صحاح ستہ ان کو 8ویں سال میں پڑھائی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان لوگوں کا حدیث سے کیا لینا دینا، یہ تو اتنے سال بچوں کو فقہ ہی پڑھاتے ہیں، حدیث تو پڑھاتے بہت دیر میں ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو ہم سمجھیں گے تو ہر وہ اعتراض جس سے ہمیں علماء سے متنفر کیا جاتا ہے وہ خود بخود اعتراض رفع ہو جائے گا، اللہ اس کو دور فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا میں نے امام وقیع اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ ان دونوں کی کتابوں کو ازبر یاد کیا، اور ان دونوں کی کون سی کتابوں کو یاد کیا؟ جو فقہ کی کتابیں تھیں، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد جامع سفیان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کیا، یعنی وہ بھی کتاب پڑھی مجلس میں بیٹھ کر، اور جامع سفیان جو ہے یہ بھی فقہ کی کتاب ہے۔ تو امام بخاری کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے پہلے فقہ کا علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں نکلے ہیں۔ تو جو ترتیب امام بخاری کے علم حاصل کرنے کی ہے وہی ہم مدرسوں میں ان بچوں کو دیے بیٹھے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ بچوں کو پہلے فقہ پڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں،
تو آپ سمجھ جائیں یہ آدمی امام بخاری کے مزاج سے واقف نہیں ہے. بغل میں بخاری شریف تو ضرور دبائی ہوئی ہے لیکن وہ امام بخاری کو سمجھنے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو فقہ اور مسائل بیان کیے ہیں وہ ترجمۃ الباب میں بیان کیے ہیں. صحیح بخاری میں 3857 یہ ابواب ہیں جو امام بخاری لے کر آئے ہیں. یوں سمجھ لیں وہ ترجمۃ الباب ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ فقہ ہوتی ہے امام بخاری کی. پھر اس کی دلیل کے طور پر امام بخاری بعد میں حدیث لے کر آتے ہیں. تو امام بخاری کا طرز کیا ہے؟ پہلے فقہ بیان کرتے ہیں بعد میں حدیث کو بیان کرتے ہیں. اور وہی طرز الحمدللہ علماء دیوبند کا ہے کہ ہم پہلے بچوں کو فقہ کے مسائل پڑھاتے ہیں اور بعد میں دلائل کے طور پر وہ احادیث پڑھا دیتے ہیں. تو امام بخاری کا جو طرز ہے الحمدللہ اسی طرز پر آج بھی علماء بن رہے ہیں اور اسی طرز پر اللہ پاک ان کو علم جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب باندھے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان ترجمۃ الباب میں چونکہ یہ فقہ کی ترتیب پر ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور فقہا دونوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی فضیلت کو باقاعدہ طور پر صحیح بخاری میں بیان بھی فرمایا. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب باندھا کہ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں. تو یہ باب باندھ کر امام بخاری نے فقہا اور فقہ دونوں کی عظمت کو بیان کیا. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل لے کر آئے. قرآن کی آیت ہے کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ربانی بن جاؤ. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفصیل بیان کی امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ ربانی کا مطلب ہے حکماء، علماء، فقہا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دانشور بن جاؤ، علماء بن جاؤ اور فقہا بن جاؤ. اسی کا نتیجہ تھا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود نواب صدیق حسن رحمہ اللہ جو اہل حدیث علماء کے بہت بڑا ان کا نام ہے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہی کے مسائل کے مطابق یہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے. اب جو آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور یہ کہے کہ جی یہ فقہ جو ہے یہ تو ایک سازش ہے حدیث کے مقابلے میں، کہ فقہ کے مسائل حدیث کے مقابلے میں بنائے گئے تاکہ لوگ حدیثیں نہ پڑھیں فقہ کو پڑھیں، یہ بالکل وہی اعتراض ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں کہ حدیث وہ سازش ہے جو قرآن کے مقابلے میں گھڑی گئی ہے کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں حدیث پڑھیں. تو جس طرح منکرین حدیث کا یہ اعتراض فضول ہے، بالکل اسی طرح جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ فقہ کوئی حدیث کے مقابلے میں نئی چیز بنائی گئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر یہ نئی چیز ہوتی تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس کا رد فرماتے، ایسا نہیں ہے. تو پتہ چلا جو لوگ فقہ یا فقہا کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں امت مسلمہ میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر نہیں ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو وہ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قول اللہ یہ باب باندھا ہے. کیوں؟ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن نہیں کریں گے، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ باب باندھا، یہ بتانے کے لیے کہ پوری صحیح بخاری میں جس باب میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی میں بیان کیا ہے، اس سے میں ہٹا ہوا نہیں ہوں. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ
اور نیچے روایت لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں ہی فقہ بنتی ہے، تو اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اللہ اسے 2 نیکیاں مل دیتے ہیں، اگر اس کا اجتہاد بالفرض غلط بھی ہو جائے تو اسے گناہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی پھر بھی عطا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کر لینا نماز میں بہتر ہے، اور جو نہیں کرتا ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دونوں نے قرآن و سنت میں غور کر کے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے یہ دونوں صحیح تھے یا یہ دونوں صحیح تھے۔ اگر یہ صحیح نکلے ان کو 2 نیکیاں مل جائیں گی اور ان کو 1 ملے گی، یہ صحیح نکلے ان کو 2 نیکیاں ملیں گی، ان کو 1 مل جائے گی، لیکن دونوں اللہ کے محبوب ہی رہیں گے، کسی پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھ کر بتایا کہ اجتہاد اور اجتہاد کے نتیجے میں بننے والے مسائل اور فقہ وغیرہ یہ ساری کی ساری اللہ کی ترتیب کے مطابق ہے، جو اللہ کی منشا تھی وہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ اجتہاد کے ذریعے جو مسائل بنائے گئے یہ تو اپنی طرف سے ہی بنا لیے گئے اور یہ تو امت کو لڑانے کے لیے مولویوں کی سازشیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی امام بخاری کے مزاج پر نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام بخاری تو ان باتوں کو خود کھل کر بتا رہے ہیں، اور آپ بغل میں بخاری شریف دبا کر لوگوں کو یہ کہیں کہ صاحب یہ مجتہدین کچھ نہیں ہوتے، بس جو بھی ہے وہ آپ خود اپنی ترتیب پر سمجھو، یہ مزاج بالکل اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث، کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ان کے نافذ ہونے کا باب۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں یہ لکھا، متفرقتاً کانت او مجتمعتاً، وہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوں تب بھی 3 ہی ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوں تب بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صحیح بخاری میں بتایا، پوری اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ سب کا یہی مسئلہ ہے۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، روافظ اور قادیانی ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہی ہوتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک جو امام بخاری نے بتایا ہے وہ یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل فرمائی، وہ فرماتی ہے کہ ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس نے آگے دوسری شادی کی، پھر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی یذوق عصیلتھا کما ذاق الاول، کہ جب تک دوسرا خاوند اس سے صحبت نہ کر لے جیسے پہلے نے کی تھی تب تک یہ پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ اگر آج کسی کے پاس وہ عورت چلی جاتی تو وہ کہتا کنیاں دیتی ہیں، وہ کہتی 3، تو وہ کہتا لو وہ تو 1 ہی ہوئی ہے، چل جا کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسئلہ بتایا، پھر دلیل بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ اب کوئی آدمی بغل میں صحیح بخاری دبائے اور پھر آپ کو یہ بھی فتویٰ دینے لگے کہ صاحب 3 طلاق 1 ہی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں یہ آدمی امام بخاری کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، نام تو بخاری کا لیتا ہے لیکن کام یہ اپنا ہی کرتا جا رہا ہے، اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایسے آدمیوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں ہی مصافحے کی احادیث نقل فرمائی، پھر یہ بتایا کہ مصافحہ کیسے کرنا ہے۔ باب الاخذ بالیدین، یہ باب باندھا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا باب۔ نیچے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، وہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام سے مصافحہ ہوا تو وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی حضور علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دونوں ہاتھوں سے سلام لینے کا تھا، اور انہوں نے واقعہ بھی نقل کیا کہ صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اب جو آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور آپ سے سلام ایک ہاتھ سے لے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ امام بخاری کے مسلک پر نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری تو یہ باب باندھ رہے ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ اب یہ ایک سے کر نام بھی بخاری کا لے تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ صحیح بخاری کا نام استعمال کر کے آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے، ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ یہ بتایا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ دلیل سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مسائل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں، اس لیے میں قرآن پاک کی آیت پہلے لے کر آیا ہوں دلیل کے طور پر کہ اللہ فرما رہے قیامت والے دن ہم عدل کے ترازو جو ہیں وہ قائم فرمائیں گے، تو جب ترازو ہوں گے تو وزن بھی ہوگا۔ یہ دلیل اپنے مسئلے پر انہوں نے دی۔ اب دیکھیے بعد میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ ثقیلتان فی المیزان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمات میزان میں بڑے وزنی ہوں گے جب قیامت والے دن تولیں گے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن پاک کے مقابلے میں ایک سازش ہے، دیکھیے ایک فرقہ آج بھی ایسا موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اصل میں یہ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صحابہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو کہا وہ انہیں کہا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، تو وہ انہی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ خود قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ حضور علیہ السلام پر یہ قرآن اس لیے اترا کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ ڈرانے والے بنے۔ اور قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور وہ قیامت تک چلے گی۔ تو آپ علیہ السلام کے ارشادات اگر صرف صحابہ کے لیے تھے تو پھر ہم تک دین کیسے پہنچے گا؟ ہم کون سے دین پر عمل کریں گے؟ آپ یقین کریں جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا، پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کو بچہ بھی سنے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے اور اسی پر عمل کرو، احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیں حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا، اگر کوئی کہے نا مشکل ہے تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ کہنا چاہیے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا آپ قرآن کو احادیث کے بغیر سمجھ لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نیت کیسے باندھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، کمر کتنی جھکانی ہے، ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں، سجدے میں کیسے جائیں گے، رکوع سجدے میں پڑھنا کیا ہے، اور اتحیات درود وغیرہ، یہ تو کچھ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو اگر صرف نماز ہی کوئی قرآن سے دیکھنا چاہے تو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی، اذان نماز قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ پاک نے فرما دیا زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، وہ قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ احادیث میں ہی ملے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کو لازم پکڑ لو، احادیث کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ وہ گمراہی کا راستہ ہے جس کے بعد آدمی اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے یہی بیچارے سے غلطی ہوئی کہ اس نے احادیث کی منمانی تشریحات شروع کی، پھر بہت سی روایات کا انکار کرنا شروع کیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کر اپنے آپ کو ان بدبختوں میں شامل کر دیا جن کے لیے ازلی جو ہے ناکامی اللہ کی طرف سے مقدر تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دلیل قرآن سے لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، اور بعد میں حدیث لا کر بتایا حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں کو الگ کر دیا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، آپ بتائیں یہ مسلمان ہوگا؟ نہیں، دونوں ملیں گے تو اسلام میں داخل رہے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر چلیں گے تو آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کھڑے ہیں، ورنہ یاد رکھیں آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے نکل گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت والے دن صرف اہل سنت والجماعت ہی جنت میں جائیں گے، یعنی جنتی راستہ قرآن و سنت دونوں کا ہے، اس سے ہٹ کر آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور دلیل کے طور پر روایت بھی لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے، حضرت عمر کے فضائل بتائے، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے فضائل بتائے، ان کی خوبیاں بتائیں، ان کی شان جو حضور علیہ السلام نے بتلائی وہ امت کے سامنے رکھی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرنی ہے، ان کی تعریفیں کرنی ہے، نہ تو صحابہ سے بدگمان ہونا ہے، نہ صحابہ کے بارے میں بد زبان ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہل سنت والجماعت کے مسلک میں شامل نہیں ہے، اور امام بخاری کا مزاج بھی بالکل یہی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے مسائل بیان کرتے کرتے صحابہ کے مناقب بھی درمیان میں بیان کیے۔ کیوں؟ دیکھیے، صحابہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ دیکھیے، قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے۔ سنا کس نے؟ صحابہ نے۔ ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو مجروح کر دیں گے، ان کے اوپر شکوک و شبہات کے لائنیں لگا دیں گے، تو یاد رکھیں آپ کا قرآن پاک بھی مشکوک ہو جائے گا، آپ کا دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ جب تک صحابہ کی محبت، ان کی عظمت رہے گی، تب تک قرآن پاک کی عظمت بھی قائم ہے، دین کی عظمت بھی قائم ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور الحمدللہ علماء دیوبند نے اس مزاج کو آج کے زمانے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ کر دیکھا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کی ناموس پر سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا طبقہ وہ کون سا ہے؟ سب کہیں گے وہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر بتایا کہ ہم امام بخاری اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کھڑے ہیں کہ مناقب صحابہ بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جان بھی اپنی قربان کر دیتے ہیں۔ یہی مزاج ہے۔ اب دیکھیں، ہر روایت کا آخری راوی صحیح بخاری اور تمام حدیث کی کتابوں میں وہ صحابی ہوتا ہے۔ ابھی حدیث پڑھی گئی، اس کے آخری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو امام بخاری اس درس سے ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صحابہ پر اعتماد کریں گے تو صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور اگر صحابہ پر اعتماد نہیں تو نہ بخاری نہ مسلم، کوئی حدیث کی کتاب بھی آپ اب اس کو صحیح ثابت ہی نہیں کر پائیں گے، اور کسی سنت کو آپ امت کے سامنے سنت نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہے کہ انہوں نے یہ بات واقعی حضور سے سنی ہے،
اور صحیح صحیح بتائی ہے پھر تو یہ حدیث ہے۔ اور اگر ہم کہیں پتہ نہیں اپنے کو ہی نہ بنا لی ہوئے، ہو سکتا کچھ اور سنیا ہوئے سانو کچھ اور داستا ہوئے، تو سمجھ لیں کہ آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے نکل گئے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، صحابہ کرام کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس کو لازم پکڑ لو۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور میرے صحابہ کا ایک ہی دین ہے، یہ کوئی الگ دین پر نہیں ہے۔ وہ جو کہیں گے جو بتائیں گے وہ میرا ہی بتایا ہوا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے میرا نام نہ لیں، اگر وہ اپنی زبان سے بھی کہہ دیں، یہی سمجھنا کہ یہ اللہ کے حبیب سے سن کر یا دیکھ کر ہی بتایا گیا ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جس کو قائم رکھنا اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے، اور امام بخاری نے اس کو خود بیان کیا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب انہوں نے باندھا کہ باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، کہ جب بیٹا نہ ہو پوتا ہو تو پھر میت کی وراثت میں پوتے کو حصہ مل جاتا ہے۔ اب اس پر امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا، آگے دلیل کے طور پر حدیث امام بخاری کو نہیں ملی، تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بطور دلیل کے نقل کیا کہ میرے پاس حدیث نہیں ہے، میں صحابی کا قول نقل کر کر یہ مسئلہ پکا بتا رہا ہوں کہ اگر حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو صحابہ کے اقوال بھی حجت ہوتے ہیں، ان سے بھی میں مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے مزاج، اور خیر القرون کا یہی مزاج تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اہل مدینہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ایک مسئلہ پوچھا ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے، ثم حاضت، اب اس کو حیض آ گیا تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بس اب وہ واپس چلی جائے، اس کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب بتایا گیا لوگوں کو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، تو اب سننے والے اہل مدینہ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ لا نأخذ بقولک وندع قول زید، کہ ہمارے علاقے کے مفتی زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے جو فتویٰ ہمیں دیا ہے ہم ان کے فتوے پر عمل کریں گے، جو وہ مسئلہ بتائیں گے ہم اسی فتوے پر چلیں گے۔ آپ کا فتویٰ فی الحال ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مفتی کا فتویٰ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے۔ اب دیکھیے پورا اہل مدینہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، اور ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ فتویٰ تو کتھوں فتوے دئی جانا، تیرے کو کوئی دلیل بھی ہے گی، مینوں حدیث وکھا تو کتھوں مسئلے دسی جانا، کوئی ان سے یہ بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے قبول کیا، اس کو ماننے لگ گئے۔ یاد رکھیے یہی مزاج ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابی کا قول سامنے آ گیا اور انہوں نے کوئی مسئلہ بتا دیا تو علی الرأس والعین ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور آپ کو آ کر کہے کہ جی 20 تراویح تو حضرت عمر کی بدعت ہے، 2 اذانیں جمعے کی یہ تو حضرت عثمان کی بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے منہج پر نہیں ہے۔ امام بخاری تو صحابہ کرام کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، اور وہاں صحابہ کے اجماع کو بھی حجت نہیں سمجھا جا رہا۔ اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کا نعرہ ہے کہ جی 80 کلمہ نبی دا پڑھیا وا صحابہ دا نہیں پڑھیا، اسی تے او کران گے جڑے ساڈے نبی نے سانو آکھیا، اسی صحابہ نو حجت نہیں سمجھدے۔ تو یہ وہ نعرہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے آپ کو ہٹا دے گا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام ہماری جان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہیں، اور ہمارے دین کی بنیادیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام کے اجماع کو جو چیلنج کرتا ہے سمجھ لیں یہ بندہ اب اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ جس مسئلے پر صحابہ متفق ہو جائیں اب اس سے اختلاف کرنے والا وہ صحابہ کا دشمن ہی ہو سکتا ہے، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے صحیح بخاری دکھا کر کوئی آدمی آپ کو اگر امام بخاری کے مسلک سے ہٹ کر باتیں کرے
تو سمجھ لیں وہ بخاری کا نام استعمال کر رہا ہے، کام وہ اپنا دکھا رہا ہے۔ اور امام بخاری کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کو حجت سمجھنا ہے اور ان حضرات کے بتائے ہوئے مسائل کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ آخری روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، یہ حدیث غریب ہے۔ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں بہت سے لوگ ہوں، لیکن کسی زمانے میں کوئی ایک آدھ راوی رہ جائے تو ایسی روایت کو محدثین غریب کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی یہ جو آخری روایت ہے یہ غریب ہے۔ اب بہت سے لوگ غریب کا مطلب سمجھیں گے بھی غریب حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہمی ہونی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ضعیف حدیث کا مطلب امت میں اردو والا بتایا گیا ہے۔ دیکھو بھئی، اردو میں ہمارے ہاں ضعیف اور صحیح یہ دونوں ایسا تقابل ہے کہ ضعیف کو غلط کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی پوچھے کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، تو کوئی عالم بتائے گا کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، لوگ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے کہ چھڈو جی حدیث ہی نہیں صحیح ہے گی، اور یہ کہہ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں روایات کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں ماننا حدیث ہی صحیح نہیں۔ اور یوں سمجھ لیں محدثین کی ہزاروں برسوں کی جو محنتیں ہیں اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو حسن درجے کی ہوگی، حسن نہیں ہے تو چلو اس سے نیچے ضعیف درجے پر آ جائیں، اور ضعیف روایات کو مطلقاً رد کر دینا یہ امام بخاری کا مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اس میں آداب کی احادیث کو جمع کیا، اور آپ حیران ہوں گے اس کتاب میں ڈھیروں ضعیف حدیثیں امام بخاری نے خود نقل کی ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف روایات کو ہر جگہ چھوڑا نہیں جاتا، ضعیف روایات کا مطلقاً انکار کر دینا یہ اہل سنت والجماعت اور محدثین کے مزاج کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے میں ان کو وہ روایت نہیں ملتی جو ان کے اپنے میرٹ پر ہوتی ہے، اور جو حدیث ان کے مسئلے پر دلالت کر رہی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس روایت کو بغیر سند کے ترجمۃ الباب میں کہیں کہیں نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ میت کا قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد میں اس کے جو باقی امور ہیں وراثت کے وہ ہو جائیں گے۔ اب اس پر انہوں نے جو روایت نقل کی ہے کہ قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالدین، کہ حضور علیہ السلام نے دین کو پہلے ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ روایت محدثین فرماتے ہیں ضعیف ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے لیکن سند کے بغیر۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے اگر کسی مسئلے پر ضعیف روایت سے استدلال کر لیا جائے اور باقی اور بھی شواہد اس کے موجود ہوں تو یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ اب کوئی آدمی آپ کو یہ کہنے لگے کہ جی نہیں ہے جیڑا تو مسئلہ بیان کیتی جانا وا ایس مسئلے دی دلیل تے ضعیف حدیث ہے، اور آپ ضعیف حدیث کو سمجھ رہے ہوتے بھی یہ جھوٹی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، تو اس سے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ ضعیف روایت کو مطلقاً چھوڑا نہیں جاتا، اس کو ضرورت کے درجے میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہی سب محدثین کا مزاج ہے۔ ہاں شدید ضعیف ہو اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے ایک اور بڑی پتے کا نقطہ چھوڑا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا مزاج کیا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 محنتیں تھیں، آپ نے امت کو علم بھی عطا فرمایا، جہاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، تبلیغ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اسی طرح تصوف خانقاہوں میں جا کر اپنی اصلاح کروانا اور بڑوں کی صحبت میں رہ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بقول قالی سعید صاحب دامت برکاتہ کہ ان کو اپنا دل دے کر ان سے اپنی اصلاح کروانا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طرز رہا ہے
اور یہی سنت سے ثابت شدہ طریقہ بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحیح بخاری بغل میں دبائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے جننے پیر فقیریاں آلے سلسلے اے سارے بدعت سارے ہی جھوٹا، یہ جو نقش بندی قادری سہروردی کہتے ہیں سب بدعتاں نے، اللہ دے نبی دے زمانے سے کوئی سہروردی نہیں سی، واقعی نہیں تھی، وہ تو بعد میں ہی آئے، یہ تو نسبتیں ہیں، سلسلہ تو اوپر تک چلا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے امام بخاری کا مزاج، سمجھے امام بخاری ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے تصوف کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے اور تصوف کی انتہا ذکر خفی پر ہو جاتی ہے کہ بندے کا رواں رواں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لائے کہ اس سے اخلاص کی طرف اشارہ کیا، تو تصوف کی ابتدا کس سے ہے بھائی؟ اخلاص سے، اور صحیح بخاری کی ابتدا پہلی حدیث بھی کون سی ہے؟ اخلاص والی، اور تصوف کی انتہا ذکر خفی پر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری روایت ذکر کے لے کر آئے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور خفیفتان علی اللسان میں خفی کا اشارہ بھی موجود ہے کہ جو ذکر خفی ہوگا وہ خفیف بھی ہوگا۔ تو امام بخاری نے تو صحیح بخاری کی ابتدا اور انتہا تصوف کی بنیاد پر گویا کھڑی کر کر یہ بتا دیا کہ جو بندہ تصوف کا منکر ہے یا امت کو تصوف سے بدگمان کر رہا ہے، سمجھ لیں وہ نام تو امام بخاری کا لے رہا ہے لیکن وہ کام اپنا دکھا رہا ہے۔ امام بخاری کا مسلک اور منہج یہ ہے کہ جس طرح قرآن و حدیث کی خدمت کرنا دین کا کام ہے، اسی طرح تصوف کے ذریعے امت کی اصلاح کرنا یہ بھی دین ہی کا کام ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے۔ اور سچی بات ہے جس علم کے ساتھ صحبت میسر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والوں کو چار چاند لگائے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب صحابہ ایسے نہیں تھے جو کوئی بہت زیادہ احادیث کے جاننے والے ہوں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکثرین ہے، سب سے زیادہ روایات انہوں نے بیان کی۔ چند صحابہ کرام ہیں جو محدثین تھے، باقی صحابہ کرام نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہے، انہوں نے زیادہ علم حاصل نہیں کیا کہ بہت زیادہ روایات کو یاد کیا ہو، لیکن قرآن میں اللہ نے جب یہ فرمایا رضی اللہ عنہم، تو ان میں وہ سب صحابہ آگے بھلے ایک حدیث بھی یاد نہیں کی، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین کا مزاج اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی یہی ہے۔ بڑے بڑے محدثین تصوف کے اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور اپنے زمانے کے محدثین بھی ہیں اور تصوف کے امام بھی اپنے زمانے کے ہیں، بعد والوں میں بھی اسی طرح ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں جو آدمی آپ کو صحیح بخاری دکھا کر یہ کہے کہ جی یہ تصوف کے سلسلے خانقاہوں کے سلسلے بدعات ہیں ان سے دور رہو، تو آپ کو مشورہ ہے آپ ان سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے منہج سے ہٹا کر کسی اور راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، اور وہی وہ گمراہی کا راستہ۔ اگر بڑوں کے ہاتھ سے ہمارا دامن چھوٹ گیا تو یاد رکھیں جیسے بچہ کسی مجمع میں اپنے ابا کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا دے پھر گم ہو جائے، کبھی ادھر روتا پھرتا ہے کبھی ادھر روتا پھرتا ہے۔ جو آدمی اپنے بڑوں کا دامن چھڑوا کر ادھر ادھر جائے گا، یاد رکھیں وہ تربیت کے حوالے سے ایسے ہی روتا پھرے گا۔ اپنے بڑوں کی صحبت میں رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں دیکھیں یہ سب اشاروں سے کتنے بڑے بڑے فتنوں کا رد امام بخاری نے اشارے اشارے میں فرما دیا۔ اچھا ایک بات اور مجھے یاد آئی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہماری تو المحند علی المفند میں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اہل قبور سے استفادہ کے قائل ہیں،
لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے افراط و تفرید کے بغیر، کہ اللہ نے جو برکتیں اور رحمتیں نیک بندوں کی قبروں پر آتی ہیں، قریب بیٹھنے والے کو اللہ ان رحمتوں سے محروم نہیں فرماتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر اتر رہی ہے برکت اور رحمت اور ہمیں کیسے ملے گی؟ فرمایا کسی موقع پر اس کا جواب دوں گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، گرمی تھی، تو ایک صاحب حضرت کو پنکھے کی ہوا دے رہے تھے، تو وہ سوال کرنے والا حضرت کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی یہ پنکھا مجھے ہلا رہا ہے پنکھے کی ہوا یا تمہیں؟ کہا جی آپ ہی کو ہوا دے رہا ہے۔ کہا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بھی آ رہی ہے۔ فرمایا دیکھو اس کی نیت تو مجھے ہی دینے کی ہے، لیکن قریب بیٹھنے کی وجہ سے وہ ہوا تمہیں بھی ملتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت جب نیک بندوں پر اترتی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، تو جو ان کے قرب والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی امام بخاری کدھر ہے اس مسئلے میں؟ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ شرک والا عقیدہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب میں نے عرض کیا، یہ باب قول اللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والی باتیں جو صحیح بخاری میں 3857 ایسے باب ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تسلی سے لکھتے ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب جب سب روایتوں کو جمع کر لیا، اب ان کی سرخیاں دینے کی باری آئی، تو مدینہ منورہ چلے گئے، اور ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ ترجمۃ الباب امام بخاری نے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ جو باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر لکھی ہے۔ کیوں؟ کہیں اور لکھ لیتے؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو برکتیں رحمتیں اللہ کے حبیب پر اتر رہی ہیں، پاس بیٹھ کر لکھوں گا میری کتاب میں بھی وہ برکتیں آ جائیں گی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس کتاب کو اتنی قبولیت عطا فرمائی۔ تو اب جو بندہ یہ کہے کہ نہیں جی قبراں تے کچھ نہیں لبدا، دیکھیں میں نے عرض کیا افراط و تفرید کے بغیر، شرکیہ اعمال سے بچتے ہوئے، سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو استفادہ ہے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے۔ تو اگر ہم بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم امام بخاری کے منہج پر ہیں، اور اگر کوئی کہے یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے تو اس نے بخاری بغل میں تو دبائی ہے، لیکن پنجابی وہ کہتے ہیں نا، کوئی آدمی صحیح بات کرنے لگے تو ساتھ والا اس کی مٹھی دبا کے کہتا ہے مٹھ رکھ، یعنی یہ گل نہیں دسنی، تو اس نے مٹھ رکھ لی ہے یہ بغل میں دبا کر کہ یہ بات نہیں بتانی کہ یہ بات تو خود امام بخاری کے مسلک میں شامل ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بالکل وہی ہے جس پر الحمدللہ آج علماء دیوبند قائم ہیں۔ ہم لوگ جو مسائل، جو عقائد امت مسلمہ کو بتاتے ہیں، وہی سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے آخری روایت ہم سب کو بطور وظیفہ کے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا۔ کس چیز کا وظیفہ؟ کہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی مسئلے کا شکار ہو جاؤ، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسا میں نسخہ دے کر جا رہا ہوں کہ اس نسخے پر عمل کریں، اللہ آپ کو ہر مشقت سے نکال دیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ پاک فرما رہے اگر وہ اللہ کی پاکی تسبیح کو بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کو ہر مصیبت کے پیٹ سے نکال دے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے فرما رہے دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، دو بول ایسے ہیں
حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ اب رحمان کو محبوب ہیں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بات پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی گیا، اس نے بادشاہ کی سخاوت کی تعریف کی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اتنے سخی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، دیتے دیتے آپ کی ہتھیلی کے بال جھڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ کتنی خوبصورت بات کی، بھائی اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دو۔ تو بادشاہ کو جب کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ وزیر جلے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے ایسے ہی آپ کو بات کہہ دی ہے، آپ اس سے پوچھے تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ ہاں بھائی بتا تیری ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اتنا دیتے ہیں کہ میں لیتے 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 میری بھی ہتھیلی کے بال جھڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا ارے واہ بڑی خوبصورت بات کی، بھائی اس کو ایک تھیلی اور دے دو۔ اب وہ وزیر کہنے لگے بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ اس سے یہ پوچھئے کہ اچھا آپ کے تو دیتے دیتے جھڑ گئے، اس کے لیتے لیتے جھڑ گئے، ہماری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا بھائی بتا ان کی ہتھیلیوں پر کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت دیتے دیتے آپ کے جھڑ گئے، لیتے لیتے میرے جھڑ گئے، اور حسد میں جلتے ہوئے ملتے ملتے ان کے جھڑ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا واہ واہ اس کو ایک تھیلی اور دے دو۔ تو اصول ہے بادشاہوں کا کہ جب انہیں کوئی بات پسند آ جائے تو وہ دروازے اپنے خزانوں کے کھولتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بول بتانے لگا ہوں جو بادشاہ کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، جو ہی پڑھو گے وہ اپنے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اچھا پھر تو کوئی بہت مشکل کام ہوگا؟ کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، پڑھو گے تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ایک عامل کے پاس گئے، ان سے کوئی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا جی میں مشکل میں ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے عشاء کے بعد 2000 مرتبہ آیت کریمہ تم نے پڑھنی ہے۔ تو وہ سر کھجا کے کہنے لگا جی پہلے میں اتنا پریشان نہیں سی جتنا ہن ہو گیا۔ کہتا میری اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی جتنا بڑا آپ نے وظیفہ بتا دیا، کوئی چھوٹا سا بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ تھا میری امت ضعیف ہے، کمزور ہے، بڑا وظیفہ بتاؤں گا پتہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کا چھوٹا سا بتا رہا ہوں، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکا ہے زبان پر، لیکن جب قیامت والے دن تلے گا، معتزلہ نے کہا تھا وزن نہیں ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا ہوگا۔ دلیل یہ دی ثقیلتان فی المیزان کہ اللہ کے حبیب تو فرما رہے کہ یہ بول جب تلیں گے قیامت والے دن تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے بول ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔